Professor Dr. Abdul Samad. میں یہ جو بات ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہوں، بہت شکریہ آپ یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے لیے آپ قابل فخر ہیں، بہت شکریہ، قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اس لیے بڑی کہ یہ محبت اس معاشرے کے ساتھ ہے، محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے، ورنہ لوگ ایسا ہے کہ عوام لوگ ایسے بھی گلہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں یا پریزیڈنٹ سے یا کسی اور سے گلہ کرتے ہیں، لیکن عوام ہی ایسے ہے. کچھ میں دیکھتا ہوں کہ وہ انسان کی جو صلاحیت ہے جو اللہ نے دی ہے وہ ان کو تشویق نہیں کرتے اور نہیں بڑھاتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں. اویئرنیس نہیں چاہیے. ہماری ٹیچنگ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہے نا وہ عجیب غریب چیزوں میں انوالو ہوتی ہے اور چھوٹی بوٹی باتوں پہ ناراض ہونا، رونا دھونا بڑی عجیب سے کیفیت ٹیچرز کی ہوتی ہے. تو بچے کیا سیکھیں گے؟ اہمیت ایک شخصیت، ایک شخص کا جو جنہوں نے بہت کچھ کیے ہے، کون ریسرچ کریں گے اس پہ، کون بتائیں گے؟ تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی محبت ہے اس معاشرے کے ساتھ، ہمارے ساتھ. چلو اگر ایک انسان تھوڑا بہت کچھ کرے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپریشیٹ کرنے کا میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس کے حوالے سے بھی، سائیکلوجی کے حوالے سے بھی، یعنی علم کے حوالے سے میں بتاؤں کہ علم کے حوالے سے آپ ادرس کو تشویق کرو، دوسروں کو اور بڑھا دو تاکہ ان کے اور زیادہ وہ صلاحیت ہے بڑھ جائیں. درحال کہ آپ اس پہ یا مقصد کہیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے، تحقیق کریں، اس پہ ریسرچ کریں. دنیا نے جو ترقی کی ہے اور جو لوگ کامیاب لوگ ہیں ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں، علم جہاں بھی ہو سیکھتے ہیں، جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. یہاں تو ہر طرح کے لوگ خوف کے شکار ہیں، ہر طرح کے ایک بزدلی کا ماحول بن چکے ہیں کہ ہر طرح کے ہم شکار ہے اس چیزوں کا. لا علمی کا ایک ہے کہ ہم نے علم کو حاصل نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا. ایک جو ہے نا اندر لوگوں کے ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گمنامی کی زندگی میں پیدا ہوئے، گمنامی کی زندگی گزاری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کروڑوں لوگ ایسے چلے گئے. چند لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، جس میں ایک آپ بھی شامل ہیں. بالکل نام تو بہت سارے لوگوں کے اسکندر صاحب ہوتے ہیں، نام ایک سیاسی آدمی چلے جاتے ہیں. نہیں، اچھا برا نام بھی ہوتا ہے نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور سیاست میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ بھی مقصد کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے آپ کو 80% سیاست کے لیے نیگیٹو لوگ سوچتے ہیں. کچھ اور کام کرے، ایک اچھا بزنس مین تو مر گیا، ختم ہو گیا، نام مٹ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ نام رہتا ہی نہیں ہے. ایک بڑا عہدے والا آدمی تھا اور بہت ایسا تھا ویسا تھا اور چلا گیا دنیا سے، تو وہ دلوں میں نہیں رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں انسان. لیکن الحمدللہ میں نے ایک ایسا کام کیا ہے، جس طرح آپ جیسے لوگوں نے مجھے تشویق کی ہے، مجھے موٹیویشن دی ہے اور مجھے وہ طاقت اور زیادہ بڑھ گئی میرے اندر. میں نے ایک ایسا کام کیا دنیا میں جو بالکل ایک یونیک کام کیا. میں نے دنیا کو ایک نیا تاریخ کا رخ جو الٹرنیٹیو میڈیسن کا ہے میں نے بدل دیے، بالکل ایک نیا رخ دیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز بزنس ہے. آپ جو بھی مثلا کہتے ہیں، جو بھی کچھ ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں بزنس، جس طرح میڈیا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، تمام چیز بزنس میں مقصد وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی بزنس دے رہے تو وہ واقعی آپ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اگر نہیں دے رہے تو وہ کبھی آپ کے پیغام پہنچا نہیں سکتا ہے. چاہے آپ مرضی ہو اڑتے ہوئے پاکستان کو سونا بنائیں تو بھی آپ کے پیغام ادھر تک نہیں پہنچاتے. مجبور ہو کہ پھر جو آپ کے ان سے وہ بھی بزنس چلتا ہے کہ توجہ سے اگر آپ کو کوئی دیکھتے ہیں تو آپ کے آرٹیکل روزنامے میں چھپیں گے، آپ ٹی وی چینلز پہ آئیں گے کہ زیادہ ویورز ان کی ہے، دیکھتے ہیں تو پھر آئیں گے. تو میں دیکھیں ملک کے لیے کسی بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان میں ایسا نہیں ہے جو یہاں کا سسٹم ہے.
ان میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی نے کچھ کیے ہوا ہے تو اس کو اور تشویق کرتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ لیول کی فلم بھی اپریشیٹ کی جاتا ہے. گورنمنٹ کو چھوڑ دو، وہ تو سسٹم کے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی کیسے ہوتے کبھی کیسے ہوتے. لیکن جو بڑی بات ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، کیونکہ عوام ہی صدر کو بٹھاتے ہے، عوام پرائم منسٹر کو بٹھاتے ہے، عوام جو بھی ہے وہ تمام چیزیں خود ہی سلیکٹ کرتا ہے، خود ووٹ دیتے ہیں نا. صحیح. تو عوام جب کرتے ہیں پھر وہ ایک بزدلی کی بات آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. ایک بزدلانہ لائف ہوتی ہے نا، ایک بار بٹھا دیا آپ نے، ووٹ دے دیے، پھر آپ نے اس کو اس طرح کی کچھ کیے اور ایک ایسے لائف گزر جاتا ہے. تو میں یہ میں آپ کا یہ میں اس لیے کہ آپ کی ایک محبت ہے اس معاشرے کے ساتھ، ہمیشہ آپ یاد کرتے ہیں، ہمیشہ. آپ کی وزٹ تھی اسلام آباد، آپ کی وزٹ تھی لاہور، لیکچرز سے آپ کے جی کیسے رہے؟ بہت اچھا رہے، بہت زبردست لیکچرز رہے. بہت زبردست. پنڈی میں ہم نے لیکچر دیے تھے. اچھا. تو سکندر صاحب بہت زبردست، تقریباً 150 لوگ سے تقریباً 200 لوگوں کا، 150 سے 200 لوگوں کا تقریباً یعنی کلاسز ہو گئے. اور الحمدللہ ہر ایک نے ایک زبردست ایکسپیرینسز. اچھا. ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو الحمدللہ ان کو ریزلٹ نہیں تھا، ان کو بہتری نہیں تھا، وہ کیور نہیں ہوئے ہیں. کرونک ڈیزیز الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. آپ اپنے آپ کو کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں دوسرے جو کانسیپٹس ہیں اپنے کانسیپٹ کو؟ بالکل میرا کانسیپٹ بالکل الگ ہے دنیا سے. صحیح. اور یہ جو چیزیں ہیں جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، لا آف اٹریکشن، دا سیکرٹس، NLP اور سلوا جو میتھڈس ہوتی ہے، مائنڈ سائنسز میں بہت ساری چیزیں. میری مائنڈ سائنسز کے طریقے اور ہیں، لا آف اٹریکشن کے طریقے اور ہے، میرے سب کچھ ڈفرینٹ ہے ادر سے. میں بچپن سے چن کے میں اس چیز کی اس دنیا کے اندر تھا، دا لا آف اٹریکشن کے دنیا میں تھا. اور میں یہ جو مائنڈ سائنسز کی دنیا میں تھا. صحیح. میں کانشس، ان کانشس، سب کانشس کی دنیا میں تھا. میں ان کانشس کی دنیا میں تھا. اچھا. میں دا سیکرٹس کی دنیا میں تھے. میں سیکرٹس کی دنیا میں ایک تعجباور دنیا میں تھا میں، کیونکہ بچپن سے میں اسے پہ ریسرچ کروں. بچپن سے میں، آپ کو پتہ ہے 9 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہوتا ہے، 9 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے. لیکن 9 سال کی عمر میں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے اور میں دا لا آف اٹریکشن کے بارے میں، کائنات کے قانون کے بارے میں بتاتا، لیکچر دیتا. اور اس میں بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے، عالم بھی بیٹھے ہوتے، کیونکہ وہ حیران تھے مجھ سے، کیونکہ ان کے علاج میرے ہاتھوں سے ہوئے تھے. تو میرا جو ہے فلسفہ اور یہ جو فلسفے ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میرا فلسفہ شاید کچھ ملتا ہو ان سے، لیکن میرا پریکٹیکل ہے سارا کچھ. صحیح. میں پریکٹیکلی لوگوں کو اسی وقت وہ جو چیز بتاتا ہوں وہ اسی وقت ان کے لیے ثابت کر کے دیتا ہوں. صحیح. لیکن باقی چیزوں میں جو ہے وہ باتیں ہیں، آپ نے یہ سن لی، آپ نے وہ سن لی. ٹیکنیکس بڑی مشکل ہے. اچھا. بڑی مشکل ٹیکنیک سے بتاتا ہے، اس کی اثر ہوتے نہیں اتنا خاص. تو اور پھر انسان کے سائیکی کے مطابق، انسان کے وہ چیزیں معاشرے کے مطابق آپ کو پڑھانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ان کا اثر ہوتے ہیں. تو ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ایک ہی چیز کو میتھڈ کو فالو کرتے ہیں. جہاں سے جہاں سے اوریجنل نکلا، اوریجنل جہاں سے نکلا ہوا ہے وہ فالو کرتا ہے بس. صحیح.
میرا بالکل الگ سا ہے دنیا اور میرے بالکل الگ سا میتھڈس ہے، اور اللہ نے مجھے یہ بچپن سے دیے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی میں دنیا کو بتا رہا ہوں، اس کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں، بکس لکھی، اس پہ تحریریں لکھی، اور ابھی جو اس وقت ہے جو لوگ دنیا بالکل واقعی حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایسے ایک شخص جو اٹھتے ہیں اور پھر ایسے ایک نئے اور پھر پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں. ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت جس کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد، جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی انرجی دی جس سے پوری دنیا میں لاکھوں لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. ڈیفینیٹلی یہ ایک میرے لیے بھی ایک اعزاز کی اور ایک فخر کی بات ہے. پرسوں ایک امریکن خاتون آئی تھی، وہ بتا رہے تھے میں خاص یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جو سمدہ ہیلنگ انرجی اور یہ جو آپ کی دریافتیں ہیں یہ ہم امریکہ میں اور باقی ممالک میں تک پہنچا سکے. اچھا. کیونکہ آپ کے ابھی ٹیم ورک اتنی وہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کی ہے. کہتے ہیں کچھ ویڈیوز آپ کی دیکھے میں نے، تھوڑا تھوڑا اردو آتے ہیں مجھے. اچھا. تو انڈیا میں سیکھے تھوڑے سے انڈین زبان، اور پھر سنسکرت میں مجھے بہت دلچسپی ہے. وہ ایک ایسی جذبی سے وہ میرے پاس آئی، ایک ایسے یعنی جیسے کہ ایک بڑی عقیدت مندی اور بہت ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستانیوں کو کیوں خواب میں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ ہے بہت سے لوگ اور ہمارے ساتھ دے رہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ دے رہے، اور ان سب کو فخر ہے اس پہ. کہتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کوئی خاص ایسے. تو پھر میں نے آپ کی ویڈیو دکھائی، میں کہ دیکھے یہ کیا کہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، تمام جتنے بھی پاکستانیز ہیں میرے ساتھ ہیں، چاہے ابراڈ ہے چاہے ادھر ہے. تو مجھے بہت سارا یعنی آپ کے ایک محبت اور آپ کی واقعی یہ جو آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں تشویق کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں انسان کی. آپ کی دلی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دلوں میں آپ زندہ رہیں. تو یقینی طور پر یہ جو چیز آپ دے کر جائیں گے اس دنیا کے اندر، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عمر دینی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی بڑا آپ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیسیکلی میرا ایم یہ کچھ نہیں تھا جو ابھی تک میں نے کیے. ابھی میرا ایم تو اچیو نہیں ہوئے، کیونکہ ایم جب میرے اچیو ہوتے ہیں تو میں پھر اگلا ایم رکھتا ہوں، یعنی اگلے نصب العین اپنے ٹارگیٹس جو زندگی کے وہ رکھتا ہوں. تو اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم پرسکون رہتے ہیں اور ریلیکس بھی رہتے ہیں. ہمارے آگے زندگی کا ایک مقصد ہوتے ہیں، تو اس سے طاقت ملتے ہیں، علم ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دیتے ہیں. جب تلاش کرتے ہیں انسان کو تو تلاش میں سے سب کچھ ملتے ہیں. بیہیویئر جو ہے سمدہ ہیلنگ میں اس کا کیا علاج ہے، کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ یا سمدہ ہیلنگ میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے آج کل گھروں میں ہے، بیہیویئر کے بری بیہیویئر کرتے ہیں لوگ، میاں بیوی ایک دوسرے کی ساتھ، اور پھر وہ نسل کیسے ہوں گے جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں ہوتے. تو اسے بیڈ بیہیویئر ہم کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم غلط تعلق یا غلط سلوک کہہ سکتے ہیں. تو غلط سلوک آج کل لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں نہیں رہ سکتے اور طلاق ہو جاتے، پرابلمز ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے. کچھ اگر برداشت کرتے بھی ہیں تو ایک حد ہوتی ہے اس کی، برداشت کرتے کرتے تو ایک حد ہو جاتے اس چیز. صحیح. کیونکہ بار بار بیہیویئر، بار بار ایک چیز تنگ کرتا ہے، آخر انسان کے وہ غصہ، وہ چیز جو اندر دبی ہوتی ہے وہ نکل آتے ہیں.
اچھا یہاں یہ بھی ہے کہ دلی خلوص نہیں ہے، اگر کوئی پرابلم ہے، محبت نہیں ہے دلوں میں، کہ اگر کوئی بات ہوئی تو تھوڑی دیر بعد وہ بات بھول جائیں. صحیح. بڑی بڑی لڑائیاں کبھی کبھی ہو جائیں، انسان سے غلطیاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھولتے نہیں ہیں، چونکہ ان کو مائنڈ انہوں نے ایسے بنائے یا تربیت ایسے ملے کہ آپ نے جیتنا ہے، آپ نے جیتنا ہے، آپ نے چھیننا ہے کسی بھی طریقے سے، اور اپنے آپ کو نیچا نہیں دکھانا ہے. تو چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، دونوں میں یہ ایک تضاد سا ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے پرابلمز یہ بھی ہے کہ آج کل تھوڑے زیادہ مردوں کے سائڈ سے پرابلمز زیادہ ہو گئی ہیں، کیونکہ مرد حضرات جو ہے وہ ایسے چیزوں میں انوالو ہو گئے ہیں، اور جب 2-3-4 سال ہو جاتے ہیں تو وہ چیز نہیں رہتے ہیں ازدواجی زندگی میں، اور پھر وہ بچوں میں سرایت کرتا ہے اور وہ بچوں میں بیماری بن جاتے ہے وہ چیز. صحیح. باوجود ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خاندان میں 1 یا 2 طلاقیں ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے سبق نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ چیز ان کی ضد بن جاتے ہیں. صحیح. کہ فلانے یہ کہ فلانے یہ کہ وہ نیگیٹو بات جب گھر میں چلتے ہیں ان میں خود بھی آ جاتے ہیں، وہ اس سے سبق نہیں اٹھائیں گے بلکہ اور زیادہ وہ خراب ہو جاتا ہے. گھر کے جو ماحول ہے، جو لوگ وہ سبق نہیں اٹھاتا ہے اس چیز سے کہ یار فلاں کی جو یہ اس طرح کے ہوئے تھے، ان کے درمیان ایسی جھگڑی ہوئی، پھر ایسی دشمنی بن گئی، پھر ایسے ہو گئے، پھر طلاق ہو گئے، بچے کتنے ڈسٹرب ہو گئے، اور ہمارے خاندان 2 خاندان کتنے ڈسٹرب ہو گئے. باوجود کہ اس سے وہ سبق نہیں اٹھاتے ہیں. یا ہمسایوں میں ہوئی ہے، کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے، برا بیہیویئر ہے، بڑا عجیب ہے، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. وہ بیوی کہیں اور جاتی ہے، وہ کہتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں اپنے میکے میں کرتی ہے، اور جو ہسبینڈ ہے وہ اپنے جگہ پہ بھی کرتا ہے، اپنے آفس میں بھی کرتے ہیں، ہر جگہ پہ وہ پہلاتے ہیں کہ میری بیوی ایسا، میری بیوی، اور آخر جو ہے نا وہ حالات ایک بہت بری تک پہنچ جاتے ہیں. تو لوگ بھی ایسا ہے جو ان کو یہ نہیں کہیں، اتنا زیادہ نہیں کہیں گے کہ اب اس پہ صبر کرو، اس پہ کرو، وہ بس ہمدردی دکھائیں گے. وہ کہتے ہیں ہاں بہت برا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے چاہیے. ہاں بالکل بالکل. اگر بہت سے کلوز لوگ ہیں آپ کو بہت زیادہ، تو وہ پھر اور زیادہ آپ کو کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہاں ایسا ہو، اس طرح کی، ایسے انسان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، اور آپ کیسے زندگی گزارو، آپ تو فرشتہ ہو، آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہے اس خاتون پہ، مجھے تو حیرانگی ہے اس مرد پہ. بڑے عجیب غریب باتیں لوگ مشورے دے دیتے، آپ کو تو ایسا انسان ہے، آپ تو اس طرح انسان. تو بات یہ ہے کہ بیہیویئرز میں ہمارے خامی ہے، ٹیکنیکس نہیں آتے ہیں، اور پریشانیاں ہیں. اور یہ سب کی جڑ کیا ہے؟ سٹریس ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ایگزیکٹلی اندر کی کوئی نہ کوئی تنگی ہے، کوئی بیماری ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر اس طرح خراب ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ بیماریاں ہیں ہمارے اندر. تو آپ کیسے ایسے لوگوں کو، وہ اگر آپ کو اپروچ کریں؟ دیکھیں ان لوگوں کو جو بھی، سوری آپ کی بات کاٹیں، ان لوگوں کو جو بھی مرضی کہہ دو، انہوں نے ایک مائنڈ بنائے ہوئے ہے کہ میں جو ہوں معصوم ہوں، اور میرے حق میں یہ ہونے چاہیے لازمی. اچھا. اور میرے ساتھ ظلم ہو ہی رہے، میرے بچوں کے ساتھ، میرے فلاں کے ساتھ ظلم ہو رہے، میرے اس کے ساتھ ظلم ہو رہے. کوئی نہ کوئی ایسا ضرور، یعنی دونوں میں بیوی دونوں کے بیہیویئر صحیح نہیں ہوتے. میں ایک کی بات نہیں کرتا ہوں کہ صرف میں مرد کو غلط ٹھہراتا ہوں یا لیڈی کو غلط ٹھہراتا ہوں. نو، بات یہ ہے کہ قصور تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. بالکل قصور کسی کا بھی ہو سکتا ہے. یہ اندر کے جتنے آپ کاؤنسلنگ کریں، ان کے جتنی مرضی کچھ کریں، بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ تو ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل. اپنے اخلاق اگر انسان ٹھیک کرنا ہے اور اپنے واقعی سچا پیار کرنا ہے اپنے نسل کے ساتھ اور اپنی
پارٹنر کے ساتھ وہ بڑی سی بڑی بات کو برداشت کر لیتا ہے. تھوڑی دیر بعد شروع میں انسان ہے بائی نیچر تھوڑا سا غصہ آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بائی نیچر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دل میں رکھے اور یہ یاد دلاتے رہے ہمیشہ کہ آپ نے تو میرے ساتھ ایسا برا کیا تھا, آپ کو یاد ہے کل کیا تھا یا آج کیا تھا یا پرسوں کیا تھا یا ترسوں کیا تھا یا مہینے بعد کیا تھا یا سال بعد کیا تھا, آپ کو یاد ہے آپ نے میرے ساتھ یہ برا کیا تھا. اب زندگی میں تو برائیاں اچھائیاں سارا کچھ آتے ہیں, اگر اس برائی پہ آپ کو فوکس ہے اتنی اچھائیاں پہ تو آ چکے ہوں گے کہ آپ کہیں یاد ہے ہم نے کتنا انجوائے کیے تھے, ہم فلاں جگہ گئے تھے یا ادھر ہم نے ایسے ایک انجوائے کیے تھے یا ایک چھٹی ایسی منائی ہم نے, یا آپ نے مجھے پھول لے کے دیے یا آپ نے مجھے یہ گفٹ لے کے دیے یا ہم نے فلاں کو گفٹ لے کے دیے یا ہم نے یہ پلاننگ بنائی بہترین سی فیوچر کا, ہم نے یہ خوبیوں کو اگر بیان کیا جائے تو زندگی بن جاتا ہے, اور اگر نیگیٹیوٹی کو بیان کرتے ہیں تو نیگیٹیوٹی پھیل جاتا ہے. یہ ٹرو بات ہے کہ ہمارے جو خیالات ہے اس کی نیگیٹیو فورس ہمارے ارد گرد رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں ہماری زندگی اور ہمارے تمام ہول لائف کو. ہم جتنا بھی ایک بات کو چھپائیں کہیں نہ کہیں نمایاں ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے, بالخصوص ایسے لوگوں کو جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ یعنی نزدیک یا قریب ہے, یعنی جس طرح کی میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے یہ بہت پیارا اور بہت محبت کا رشتہ ہوتا ہے. ہم خود بھی دیکھیں سرٹیفکیٹس دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو ایک تشویق ملتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل کیے, مجھے کچھ ملا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو علاج کرنی ہے, ہمیں بس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی اچھی چیز ہے اس کا جو سرٹیفکیٹ لازمی ہونے چاہیے, بعد میں پھر پیچھے پڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا مجھے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, کہتے ہیں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, سرٹیفکیٹ مجھے لازمی دے دے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک وقت جل سائنسز دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پورا دنیا اس سائڈ پہ آ جائیں, کیونکہ یہ انسان کے نیچر ہے, انسان کی اصلیت سے جو اصل ہے جو بالکل ریل ہے وہ ان کے ریل دنیا سے بات کرتے ہیں. فزیکل دنیا تو ابھی مادی سائنس نے بھی یہ ثابت کی ہے اور میٹا فزیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کی ہے کہ یہ مادہ جو ہے, یہ جو میٹیریلزم ہے, میٹیریل کی دنیا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ بہت کم ہے کائنات میں, یہ کچھ بھی نہیں. کس طرح سے اس میں وہ ہیل کر رہا ہوتا ہے یا کیا طریقہ کار اس کا ہوتا ہے؟ فزیکل ڈیزیز بہت سے ایسے ڈیزیز ہے جو میڈیکلی کیئریبل نہیں ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے زیادہ اس پہ کام کرتے ہیں جو میڈیکل جس کو جواب دیا گیا ہے کہ اس بیماریوں کا علاج نہیں ہے, اور خود ڈاکٹرز بھی تجویز کرتے ہیں ان کو سمدھا ہیلنگ انرجی تجویز کرتے ہیں. بہت سے ڈاکٹرز ہیں کہ آپ جا کے کسی نیچرل طریقے سے کر لے. اچھا ان ڈاکٹر کو یہ پتہ کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے, لیکن ان کو ضرور یہ پتہ ہے کہ سمدھا ایک بہت بڑی فورس ہے جو کہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ انسان کے جو آگے جو بیماری بڑھنے کے یعنی اس کے چانس نہیں ہوتی ہے کہ بیماری بڑھ جائے, روک لیتے ہیں لازمی, کیونکہ یہ نیچر ہے. نیچر کے ساتھ جب انسان کے کنیکشن ہوتے ہیں تو اس سے ایک پازیٹیو انرجی ان کی باڈی میں آتے ہیں, تو یہ کوشش ہوتی ہے اس انرجی کی کہ اپنے جو اندر جو ناقص کارکردگی ہو رہے, جو ناقص کام ہو رہے کسی سسٹم میں کسی حصے میں, اس کو ریموو کریں اور اس کو باڈی سے باہر نکال دیں. تو اس وجہ سے فزیکل بیماریاں چاہے کوئی بھی ہو, وہ بیماریاں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ابھی جو ہے یہ
ابھی کی بات ہے، میرا ایک اسٹوڈنٹ تقریباً 12 سال پہلے میں نے ان کا علاج کیا تھا. اچھا. ان کو یعنی میڈیکلی قرار دیا گیا تھا کہ یہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا. آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ کو علاج کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو بہت سے ڈاکٹرز نے یہ تجویز کیا تھا کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے، آپ جا کے سائیکولوجسٹ کے پاس. اب وہ سائیکولوجسٹ کے پاس گئے، سائیکولوجسٹ نے کاؤنسلنگ کیے اور انہوں نے یہ قرار دیے کہ یہ ڈپریشن کا ایک قسم ہے، اچھا. سٹیج ہے. تو وہ ڈپریشن بڑا گمبھیر قسم کا مسئلہ تھا. جو کاؤنسلنگ جو چیزیں پھر ایک سائیکولوجسٹ نے کئی سائیکولوجسٹ کئی ایسے کاؤنسلنگ کے وی پھر انہوں نے دوسری طریقہ علاج سٹارٹ کر دیا. اس سے تو نہیں ہوا. اب وہ جو ہے نا کسی اور چیزوں میں گئے ہیں کہ مثلا میں کچھ اور کورسز کر لوں، کچھ اور الٹرنیٹیو میڈیسن پہ آیا اور الٹرنیٹیو میڈیسن پڑھتے وہ خود الٹرنیٹیو میڈیسن کے ایکسپرٹ بن گیا تھا. اچھا. تو پھر بھی یعنی اسے تسلی ہوتا تھا، علاج نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب میرے پاس یہ آیا تھا اس وقت میں ڈی اے انرجی کے نام سے کورسز کرواتے تھے، ڈی اے انرجی. تو اس وقت یہ میرے پاس آیا اور الحمدللہ جو میں نے ایک سیشن دیے انہوں نے فیل کیے کہ جیسا کہ میں کنیکٹ ہوں کسی دنیا کے ساتھ اور ایسا خوبصورت دنیا. وہ کہتے ہیں گرمی میں میں پہلے نہیں جا سکتا آ سکتا، سردی ایک ذرے برابر برداشت نہیں ہو سکا. اب جتنا گرمی ہو میں انجوائے کرتا ہوں، چاہے جتنا سردی ہو میں انجوائے کرتا ہوں، لائف کو انجوائے کرتا ہوں. اور ہر جگہ کام کرنا میں انجوائے کرتا ہوں. پہلا تھوڑا سا کام ہوتا تک جاتا، جا کے بس کچھ یو کرنا، ڈرنک کرنا، کچھ اور چیزیں، بس یہی میرا لائف تھا، میری زندگی. آپ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو انجوائے کرتا ہوں، چاہے یہ گھونٹ پانی بھی پیتا ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں. سبزیوں کی طرف میرا زیادہ رجحان ہوا، سبزی کھانے میں میرا زیادہ دلچسپی ہو گئے. اور باقی جو ایسا مرغن غذائیں ایسے مضر چیزیں جو میری باڈی کے لیے بہت مضر تھے اس سے مجھے نفرت آیا. یعنی مجھے اچھا نہیں لگتے ہیں، نفرت تو نہیں یعنی اچھے نہیں لگتے ہیں. اور بس کچھ چیزیں جو بہت میری باڈی کے لیے مضر ہے واقعی اسے نفرت آ گیا اور میں دیکھتے ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اس کو کھانے. لیکن پہلے کہتے ہیں اس سے پہلے میں سب سے پہلے وہی چیزیں کھاتے ہیں. تو اس وجہ سے نیچر کے ساتھ جب انسان کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور نیچر آپ کو ایسا رکھتا ہے جیسا کہ بچہ آپ نے گود میں رکھا ہے، اسے پیار کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اس طرح کے بچے کو ہم گود لیں اور اسے پیار کرتے ہیں، بڑی پیار سے بڑی محبت سے اسے باتیں کرتے ہیں. تو نیچر جو ہے قدرتی طاقتیں جو ہے اللہ کی جو نظام ہے اس کے ساتھ کنیکشن بنانے کا ہمیں ضرورت ہے انتہائی زیادہ. آپ جو ہے اس وقت نیچر تو رہا ہی نہیں کیونکہ نیچرلزم ختم ہو گئے، پولوشن اتنی زیادہ ہے، ماحول اتنا ٹینس ہے، اتنی ٹینس زندگی ہے، بہت ایک پریشان کن زندگی ہے جو لوگوں کی چل رہے. کسی کو آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہے مال دولت اکٹھا کرنے میں تو اس میں پریشان ہے. کسی کو کوئی بیماری ہے، ایسا بیماری لاحق ہے جو میڈیکل کیئر نہیں ہوتا ہے، اس میں پریشان ہے. کسی کو ایسا پرابلم ہے جو کہ رشتوں کا ہے. سب سے بری بات جو اخلاق کا ہے، اخلاق کا ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے اور بیہیویئر اپنے گھر میں کسی کے ساتھ اچھا نہیں، بہن بھائیوں یا بیوی ماں والدین کے ساتھ یا جو ہے نا بچوں کے ساتھ بیہیویئر صحیح نہیں ہے. ٹیچ کرتے ہیں لوگوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کے بیہیویئر صحیح نہیں ہے. بڑے ایک پرابلمز ہیں جو آ رہے ہیں اسکندر صاحب، ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں.
یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اخلاق بڑھتے جا رہے اور ایک جہالت کا جو زمانہ تھا وہ گزر گیا. ایسی بات نہیں ہے. یہ نئے ریسرچ ہے کہ ہمارے اخلاق برے ہوتے جا رہے ہیں اور ہم سٹریس ٹینشن ایسے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, اور سائیکولوجیکل علاوہ فزیکل بیماریوں کا شکار جس کا علاج نہیں. بالکل صحیح. اور وہ بیماریاں گوند کی طرح انسان کو اندر سے کاٹتے ہیں, کھاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. پرانے زمانے میں عمریں زیادہ تھے جی, انسان حشاش پرشاش فرش تر و تازہ رہتا تھا. آج عمریں کم ہے. اگر ہم واقعی اتنے سہولیات اگر ہمیں کچھ دے سکتے تو ہماری عمریں بڑھ جاتے نا. صحیح. آج کل انسان ٹینشن ڈپریشن کا شکار جو ہے پرانے زمانے میں نہیں تھا. جو سب سے بری ترین بیماری سٹریس ٹینشن اور ڈپریشن, یہ چیزیں آج لوگ مبتلا ہے. اس کے علاوہ آج کل آپ کے سٹارٹ ہو گئے ہیپاٹائٹس جی, آپ کی شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیز, جس کے علاج نہیں, جو فزیکل بیماری. صحیح. جوڑوں کا درد ایک بار سٹارٹ ہو گیا تو رہتے ہیں. اچھا, بیک بون کا درد ایک بار سٹارٹ ہو گیا تو رہتے ہیں. آئز کی پرابلم ایک بار سٹارٹ ہو گیا تو نمبر بڑھتے جاتے ہیں. بہت سے جلد کی بیماریاں ہیں جس کے علاج نہیں ہے, اور بہت سے ابڈومن کے بہت سے بیماریاں ہیں جو کہ علاج نہیں. پیٹ کی گردوں کے ایسے مسائل ہے جس کا علاج نہیں ہے. تو یہ بیماریاں بڑھتے جا رہے کیونکہ ہم نیچر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. ہم نیچرلی ہم اس دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹ نہیں ہے, لیکن نیچر ہمیں پیار سے بلاتے ہیں ہمیں, لیکن ہمیں راستے کا نہیں پتا. سکندر صاحب, راستے کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس راستہ کو کیسے ڈھونڈے, اس راستے کو ہمیں پتا ہو. ڈاکٹر عبد الصمد کہہ رہے ہیں. ہاں, یقیناً ایسا ہے. بالکل اس طرح کے آپ کے لوگ آپ سے پیار کرنے والے بہت پیار کرتے ہیں دنیا میں, اس پاکستان میں, اس کراچی میں, اس شہر میں موجود ہیں. یہ سچ ہے. بالکل بالکل, یہ بہت پیار کرتے ہیں. جی, اور میں بھی بہت پیار کرتا ہوں. بالکل یہ تو سچ ہے. یہ تو سچ ہے کہ آپ کی سب تعریف کرتے ہیں, بہت زیادہ, انتہائی زیادہ. آپ سے بھی محبت کرتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹ جو بھی ملتے ہیں سکندر صاحب کی بات کرتے ہیں. صحیح, بہت زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیسا رہا جو یہ تک آپ کا دورہ تھا اسلام آباد کا, لاہور کا, اس کی کچھ تفصیلات؟ اتنے اچھے رہے ہیں, اتنے زبردست لوگوں کے علاج ہوئے, اور کوئی بھی میرے سامنے 100-150 لوگ بیٹھے ہوئے, 200 لوگ بیٹھے ہوئے, میں نے پوچھا ان سے کہ آپ ہر ایک سے پوچھ لے, میں نے بیڈ کے سامنے کہ آپ کی پرابلم بتا دیں, کتنے آپ نے کیا حاصل کیے. تو وہ جو خوشی ان کے اندر سے ایک جھلک رہے تھے. جس طرح ابھی آپ نے کہا تھا کہ اگر حبیب بینک کے پلازے میں لے جائیں گے تو سب ایک قربانی, یعنی اتنے وہ اتنا ایک محبت ان کے اندر آ جاتا ہے. تو ایک سچ چیز جو میں ان تک پہنچانے کے میرے فرض ہے, اور وہ میں بتا دیتا ہوں, وہ آ جاتے ہیں اور ان کے پرابلم ٹھیک ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی کے پرابلم ٹھیک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انسان سے محبت کرنے لگتا ہے. بہت سے پرابلمس الحمدللہ کیور ہوتا ہے. اور ایک مثال دیکھیں, اگر میں مثلا کوئی ایک تحفہ لوگوں کو بانٹتا, کوئی مثلا کوئی چند ہزار روپے کا تحفہ اگر انسانوں کو بانٹتا میں, تو میرا نام سب میڈیا میں ہر چیز میں آ جاتا, اور دنیا کے ہر اخبار میں, ہر چیز میں. لیکن ایک بات جو ہے, جو انسین, جو نظر نہیں آتے, حیران کن ہے کہ وہ 150 لوگ میں سے تقریباً 99% لوگ اچھے الفاظ استعمال کر, بہترین وہ اپنے ایکسپیرینسز بتاتا ہے, اپنے تجربات بتاتا کہ میری یہ بیماری کتنے سال کی تھے, ٹھیک ہو گئی ہیں. صحیح.
تو الحمدللہ یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا ایجاد ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے ایجاد دنیا میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے آج آپ نے علاج کیا بغیر سائیڈ افیکٹ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے کوئی نقصان نہیں ہے. اور لوگ کل آئیے آپ خود سامنے بیٹھے ہوئے اسی طرح لوگ آپ کے سامنے ہیں, اب دیکھیں اس میں تو جھوٹ بھی نہیں آ سکتا ہے نا, اور کوئی جھوٹ بولے گا کیوں بولیں گے؟ صحیح بات. جب انہوں نے پے کیے ہیں, جب انہوں نے اتنا ٹائم کو کیے ہیں, ٹائم دیے ہیں, انہوں نے قیمتی ٹائم کو نکال کے اور کئی گھنٹے میرے ساتھ بیٹھ کے علاج کیا ان کا, اور وہ سب حقیقت کہتے ہیں, اور الحمدللہ ان کو ریزلٹس ہے. اور اچھا ایک فیملی مثلا کہ ابھی انہوں نے ایک فیملی نے لے لیے, ایک شخص نے لے لیے, فیملی کا ایک فرد ہے, انہوں نے اپنا علاج کیا تو فیملی والوں نے دیکھ لیے صحیح کہ یہ دیکھے وہ بالکل صحیح سلامت انسان گھوم پھر رہے ہیں, اور پہلے ان کی حالت کیا تھے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کروڑوں پیسے خرچ کر کے اپنے آپریشنز میں, اپنے علاج میں کیور پھر بھی نہیں ہوئے, اور وہاں پر آئے ٹھیک ہو گئے. صحیح. اس کے ایک مثال نہیں ہے, میں 150 میں سے آپ کو تقریباً 120-130 لوگوں کا میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو. اچھا کہ جو آئے اور جن کے ساتھ کوئی پرابلم تھا خاص صحت کے حوالے سے یا میڈیکلی کیور نہیں ہوئے, کسی اور طریقے سے ٹھیک نہیں ہوئے, اور الحمدللہ سمدھا سے بغیر کوئی سائیڈ افیکٹس کے ٹھیک ہو گئے. تو آپ بتائیں لوگ محبت نہیں کریں گے؟ صحیح بات ہے. بہت محبت کرتا ہے میرے سے دنیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر سمجھ سے پیار محبت خود نہیں کرتے ہیں, شاید لوگ نہیں کرتے. میرے دل میں تو اتنا پیار محبت ہے انسان کے لیے کہ پیار محبت کی وجہ سے میں ایک منزل تک پہنچا. کیا ایسا بھی کوئی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں ہے؟ ایسا ضرور ہے, کیونکہ انسان جب ایک منزل تک پہنچتے ہیں تو بڑے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں, انتہائی زیادہ پیدا ہوتے ہیں. میں نے دیکھا, یعنی میں جب میرے سے یہ چیزیں بالکل بدل, میں تو ایسا انسان بننا بھی چاہتا ہوں, اور بننے کے یہ خواہش کہ میں روڈ پہ بھی اگر ہوں, مقصد رات کو میں روڈ پہ بھی گزاروں, کوئی مجھے کوئی لات بھی نہ مارے کہ یہ کیا ہے, کیا پڑا ہوا ہے, کیا کس طرح کے. میں تو وہ انسان تھا کہ جو راستے میں چلتے ہوئے کہ احتیاط کرتا چونٹیاں ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آئیں. لیکن یہ اتنا ظالم دنیا ہے کہ انسان کے دل کو بہت بڑا کر دیتا ہے. اچھا, اب میرا دل اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے. اب ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا آپ کو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ مجھے اپنے استاد نے کہا کہ آپ جب ایک منزل تک پہنچیں گے تو راستے میں بہت رکاوٹ آئیں گے, بہت سی جلسیاں ہو سکتے ہیں, آپ سے بہت رکاوٹیں آ سکتے ہیں, لوگ آپ کو اچھا نہیں, اعتراضات آ سکتے ہیں, بہت سے کچھ آ سکتا ہے, لیکن آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں آئے گی, کیونکہ میں اچھا کام کروں. اور ایک میرے بھائی نے بھی ایک بار, بڑا بھائی ہے وہ تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا تلخ مزاج ہے وہ, انہوں نے ایک بار مجھے کہا, کہتا ہے بچے تم ایک بار کمرشل دنیا میں آؤ. میں نے کہا تم یہ بیہیویئر کیا کرتے ہو؟ اس پر میرا اسٹوڈنٹ لائف تھا, ابھی کمرشل دنیا میں نہیں آیا تھا میں. تو میں نے انہیں کہا بھائی یہ کیا سلوک کرتے ہو, یہ کون سے انسانوں والے سلوک؟ صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا, کہتا ہے بچے تم ایک بار کمرشل دنیا میں آؤ, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. صحیح. میں کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, لوگوں میں پیار ہے, محبت ہے, طاقت ہے, اور لوگ اتنے پیارے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے مخلوق ہے, اور سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ. ان سے آپ بھی کرو, وہ لوگ دوسرے نہ کرے آپ سے, آپ خود پیار کرو, لوگوں سے پیار کرو, محبت کرو, سب کچھ محبت سے ملتے ہیں. تو جب میں کمرشل دنیا میں آ گیا تھا تو ان کی باتیں مجھے یاد آئیں, بہت زیادہ یاد آئی. ابھی بھی شاید سن رہا ہوگا. انسٹنٹ یوگا بھی آپ کا تھا, ڈی انسٹنٹ یوگا. جی بالکل. تو اس حوالے سے کچھ یادیں ہم تازہ کریں اس وقت, اور پھر بالکل.
ہماری تو اتنی لمبی سی کہانیاں ہیں، یادیں یاد آتے آتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے وہی ٹائم یاد آتے ہیں جب آپ میرے ساتھ ہوتے تھے، یوگا کے جو ہم وہ کرتے تھے، پروگرامز کرتے تھے، ریکارڈنگس، اور بڑا اچھا لگتا تھا، مجھے بہت اچھی یادیں تھے. یوگا تو ڈی انسٹنٹ یوگا دنیا میں ایک واحد بہترین یوگا ہے. اچھا. جو میں نے یوگا سکھایا، اور میں مقصد ایک سرٹیفائڈ یوگی ہوں، یوگا تھراپسٹ ہوں. تو یوگا تھراپی میں لوگ سمجھتے ہیں شاید یوگا جو ہے نا کیا ہے، کس طرح. یوگا تو بہت اہم ترین چیز ہے زندگی میں. موو کرنا، ایکسرسائز کرنا ایک بہت اہم ترین چیز ہے، اور ڈی انسٹنٹ یوگا ایک بیسٹ یوگا ہے. دیکھیے، ایک تو کلاسیکل یوگا ہے جو پرانی جو یوگا ہے. اچھا. اور اس میں سے میں تقریباً کئی ہزار آسنز آتے ہیں، مجھے کئی ہزار آسن آتے ہیں مجھے، یعنی ایکسرسائزز یوگا کی. تو اس میں سے میں نے کم کر کے تو میں نے ایک 72 آسنز پر مشتمل ایک کورس بنایا تھا. اچھا. جو جسے ڈی انسٹنٹ یوگا کہتے ہیں، اور یہ ایک بیسٹ اور بہترین یوگا ہے. اور اس میں جو مائنڈ، سول اینڈ باڈی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جسے کنڈالنی شکتی کہتے ہیں، یعنی ہمارے ریڑھ کی ہڈی میں ایک انرجی سینٹرز ہے. تو وہ انرجی سینٹرز کو جگانے کے لیے، دماغی صلاحیتوں کو جگانے کے لیے بڑے اچھے آسنز ہے اس میں. اور میں ابھی اس کے کلاسز انشاءاللہ سٹارٹ کروں گا، اور یہ بہت مختصر ہوتے ہیں. لوگ کئی سال یوگا کر کے بیچاروں کو وہ نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، اور آپ نے جو کچھ دنیا کو دیا ہے اس سے وہ کیسے فائدہ حاصل کر سکے. سکندر صاحب، مجھے سب سے زیادہ فخر جو ہے وہ میری تحریروں پہ ہے. میرے جو بکس میں نے لکھی ہے، جو کتابیں لکھی، مجھے سب سے زیادہ فخر اس پہ ہے. اور میں ساتھ جو نئے میرا کتاب ہے وہ لایا ہوں ساتھ، لیکن گاڑی میں رہ گیا تھا. اچھا. اب بریک کے بعد انشاءاللہ ضرور کتاب کو ناظرین کو دکھائیں گے. کہ مجھے سب سے زیادہ فخر اسی چیز پہ ہے. صحیح. کہ میری تحریریں، میرے بکس، میری چیزیں جو میں نے لایا دنیا میں، سب سے بڑا ایوارڈ، سب سے بڑا جو میرا یہ کہہ لے ڈگری سے سب سے بڑی جو کام میں نے زندگی میں کیے، وہ فرسٹ پہ جو ہے نا، جو میرے پریکٹیکل جو سمدہ ہے، HMF ہے، ہیومن میگنیٹک فورس ہے، ڈی انسٹنٹ یوگا ہے، PMBL ہے، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز، ہیومن میگنیٹک فورس. یہ چیزیں سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی میں کراتا ہوں. پھر اس چیزوں کو تحریروں میں لا کے، ویژول سائنسز کے آل سبجیکٹس کو تحریروں میں لا کے، میں اس جو میرے جو نئے کتاب جو ابھی چھپ چکے اس کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ کتاب جو ہے نا تقریباً 1.5 سال پبلشر کے پاس رہا. اچھا. اور 1.5 سال کے بعد چھپ گیا الحمدللہ، اور آج ہمارے ہاتھ میں ہے. کس نام سے ہے یہ؟ ذیل سائنسز کے نام سے. اچھا، ذیل سائنسز کے نام سے. قدرتی طریقہ علاج کے قدرتی طریقوں سے. صحیح. بہت ہی ایک زبردست طریقہ ہے. یہ گھر کا ایک ڈاکٹر ہے. اچھا جی. آپ کا مقصد ہے کہ یہ ہر گھر میں اس کتاب کو لازمی ہونا چاہیے، لازمی، اور لوگ اس کو پڑھیں تاکہ ڈاکٹر سے دور رہیں، اپنا ٹریٹمنٹ، اپنا علاج خود کر دیں. نہیں، ڈاکٹر سے دور نہ رہے، ان کی یعنی نان نیچرل چیزوں سے دور رہے، ڈاکٹر سے دور رہے. بات تو وہی ہے. خدا نہ کرے. مشہور ایک کہاوت بھی ہے نا کہ ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے والی بات ہے نا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بک آف ڈاکٹر سمجھ کچھ ڈاکٹر اوے. اس انداز سے بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ
انسان اگر نیچرل طریقے سے زندگی گزارے تو وہ کم بیمار ہوتے یا نہیں ہوتے بے. تو اس لیے اگر وہ سارا نیچرلزم ہے اس میں, قدرتی طریقہ علاج ہے. یہ ان کمپلیکسز میں مبتلا کیسے ہوتے ہیں یہ؟ جی بالکل. انسان یا تو دو قسم, کچھ یعنی جو احساسات ہے دو قسم کے احساسات ہیں, سارے 3 قسم کے احساسات. اچھا. ایک ہوتے ہیں لوئسٹ, وہ احساس کمتری ہمیں کہتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں نارمل جو کہ نہ احساس کمتری میں شمار ہوتے ہیں اور نہ احساس برتری میں, یہ نارمل ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں جو کہ احساس برتری میں مبتلا ہوتے ہیں. صحیح. ایسے لوگ جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لوگ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل اتنا نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ اچھا احساس کمتری کے بھی بہت سے اقسام ہیں. مثلا کچھ لوگوں میں احساس کمتری لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, اس میں احساس کمتری ہوتے ہیں, لیکن اپنے کام میں وہ احساس کمتری نہیں ہوتے. بڑے سے بڑے کام کرتے ہیں اور بڑی سے بڑے مشین چلاتے ہیں. ایسے لوگ میں نے دیکھے, پائلٹس ہے وغیرہ ہے, احساس کمتری کا شکار ہے ایسی چیزوں پہ, پلیسز پہ, کئی اور پہ کچھ چیزوں میں, لیکن وہ دیکھے پلین اڑاتے ہیں اور کوئی احساس کمتری اس میں نہیں ہے. میں نے ایسے دیکھے کہ جو فائٹر پائلٹس ہے, یعنی آپ کو پتا ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا فائٹر پائلٹس, یقین مان. تو اس کا وجہ کیا تھا, میں نے دیکھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں سوچ پڑا تھا اس پہ, میں نے تحقیق کی, ریسرچ کی. کچھ چیزوں پہ انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, کچھ پہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہر انسان جب ایک جگہ پہ احساس کمتری کا شکار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہر چیز میں احساس کمتری کا شکار ہوں, لیکن وہ بڑا سے بڑا کام کرتا ہے کبھی کبھی تو یا اپنے ڈیوٹی میں اتنے اچھے وہ پرفارم کرتے ہیں جو احساس کمتری والے ہوتے ہیں, کبھی کبھی وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہی شخص اپنے آپ کو ایک سجیشن دے کہ مقصد وہ غرور تو نہیں ہے, احساس برتری کرنی چاہیے لیکن احساس برتری غرور میں نہ ہو. احساس برتری تو ہونا چاہیے لیکن احساس برتری غرور میں اس لیے نہ ہو کہ یعنی احساس برتری اگر آپ کریں گے تو اشرف المخلوقات ہے ہم, احساس برتری دوسری مخلوقات سے نہ, دوسرے انسانوں سے نہ کریں, لیکن دوسری مخلوق سے احساس برتری کا ضرور کرے. لیکن جو انسان ہے اس سے یہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ اور میں بہت سارا کچھ ہاں یہ گرا ہوا ہے یا اس طرح کے, اگر وہ ہے تو آپ بھی ہے, کیونکہ انسان ایک بشر ہے, ایک جان ہے. سائنس نے بھی یہ ثابت کی ہے, دین نے بھی یہ ثابت کی ہے کہ آپ غرور نہ کریں, اور نہ تو مذہب کے حوالے سے اللہ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی انسانیت کے حوالے سے آپ کی شخصیت, آپ کی ضمیر, آپ کی چیزیں قبول ہی نہیں کرتے, اور نہ ہی ایسا نظام آپ کے اندر ہے. اور جب آپ احساس برتری کرتے ہیں تو آپ اپنے زندگی میں رشتوں کو کھو بیٹھتے ہیں. صحیح بات. یہ دوسروں سے اگر بہت زیادہ احساس برتری کرتے ہیں, اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہپنوٹک سجیشن ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں, صحیح. اور ایک اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا میں دوسروں پہ حاوی ہو جاؤں, تو یہ ٹھیک ہے شاید کبھی آپ ہیوی ہو دوسروں پہ, لیکن آپ سٹریس, ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ آپ میں بیماریاں گھس جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں پہ ہیوی ہو جاؤں تو وہ ایک قلبی سکون نہیں ملتا ہے, زندگی بڑے عذاب میں گزر جاتے ہیں. انسان کی زندگی ایسا جیرن ہو جاتے ہیں, بہت پرابلم سے گزرتے ہیں یہ چیزیں. میں نے بہت ساری چیزیں اس میں میرے جو ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج ہے اس میں لکھی ہے. اچھا, جو ڈپریشن والی بات ہے تو کیا اس ڈپریشن بھی کوئی احساس کمتری کی ایک قسم ہے؟ ڈپریشن بھی ایک قسم ہوتے ہیں. ڈپریشن دیکھیں احساس کمتری تو نہیں کہہ سکتا ہے اس کو, ڈپریشن ایک بالکل الگ ہے, لیکن ہو سکتا ہے.
اب میں دیکھیے اپنی مثال دیتا ہوں کیسے. جی آپ سوری ایسا بات میں میں ہو سکتا ہے کہ احساس کمتری جو بہت انسان احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن تو نہیں کہہ سکتے، یہ ایک دوسرا ایک شاخص ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے یہی چیز احساس کمتری جو انسان کو ہوتی ہے کیونکہ بہت سی خواہشات ان کے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، تو وہ احساس جب مسلسل ہوتے ہیں وہ افسردگی کا شکار ہوتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن پھر ایسا ٹینشن جو ہے وہ ڈپریشن، مسلسل ٹینشن جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان.